سنایا کہ تھنوں کو ہاتھ کیا لگائے، دودھ آیا، انہوں نے پیا، ہم نے پیا، یہ بچ گیا، ہمیں اور مل گیا۔ بس خاوند حیران ہو گیا۔ اب وہ مابد کہنے لگا بیوی سے، دیر نہ کر، صرف ہی جلدی کر، وہ جو شخص آیا تھا آپ نے انہیں دیکھا غور سے؟ کہنے لگی یا میں نے بہت ہی غور سے دیکھا ہے ہمیں۔ کہنے لگا جلدی اور صاف بیان کیجئے وہ کیسے تھے؟ یہ بتائیے کوئی، اب دیوانہ ہوا دیکھے، مجھے بتائیے وہ کیسے تھے؟ آئی پور والوں، آج ان میں مابد کی زبان سے اپنے محبوب پیغمبر کی وجود مقدس اور آپ کا حلیہ مبارک سنیے اور اپنے سینے میں ٹھنڈ ڈالیے۔ سنیے مابد، میں جب بھی اس کو مطالعہ کرتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ امام الانبیاء کو بڑے لوگوں نے دیکھا، بارہا دیکھا، لیکن عجیب خاتون ہے، ایک ہی بار میں جو نقشہ کھینچا کمال کر دیا ہے۔ یہ بات خواتین ہوتی ہے ایسی، ایک نظر بھی دیکھ لینا اور کوئی ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے۔ اللہ خبر جلدی بتائیے۔ اب آپ بھی سنیے اور لطف اٹھائیے۔ میں نے وہ سارے الفاظ جمع کیے ہیں، آپ اس حسن کو دیکھیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام مابد کہتی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاعت، او مابد میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے ظاہر الوضاعت، جس کا حسن ظاہر اور نمایاں اور درخشاں ہے۔ ابلج الوجہ، میں نے ایسا شخص دیکھا ہے جس کا چہرہ روشن ہے، چمکدار چہرہ ہے۔ حسن الخلق، میں نے ایسا شخص دیکھا ہے حسن الخلق، جو خوبصورت بناوٹ اور ساخت والا ہے۔ اگر خلق ہو تو مانا ہوگا حسن الخلق، جو بہت ہی عمدہ اخلاق والا ہے۔ آگے سنیے، لم تعبہ نحلۃ، بعض روایات میں لفظ سجلۃ، لم تعبہ سجلۃ، ایسا آدمی ہے کہ پیٹ بڑا ہوا نہیں ہے۔ لم تعبہ سجلۃ، پیٹ بڑا ہوا نہیں ہے۔ وَلَمْ تُضْرِ بِهِ سَعْلَةٌ، اور نہ ہی سر چھوٹا ہے کہ برا نظر آئے، نہ پیٹ بڑا ہوا کہ عیبدار معلوم ہو، اور نہ ہی سر چھوٹا کہ وہ نقص پیدا کرے۔ کیسے آدمی ہے؟ وسیم قسیم، اللہ اکبر، وسیم قسیم، یہ دونوں لفظ حسن بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اور حسن ثابت ہو، اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جس کا حسن پورے بدن میں تقسیم ہو، بدن کا ہر عضو خوبصورت ہو۔ وسیم قسیم، نہایت حسین و جمیل، فی عینیہ تاج، ام مابد کہتی ہے آنکھیں کیسی ہیں؟ کہتی فی عینیہ تاج، ان کی آنکھیں سیاہ ہیں، ایسی کہ جو سیاہی ہے وہ نمایاں ہے، اور جو آنکھ کے ارد گرد سفیدی ہے وہ بھی نمایاں ہے۔ وفی اشفارہ قطف، او ابو مابد ان کی پلکیں دراز ہیں۔ کس قدر غور سے دیکھا ہے اس خاتون نے، کہنے لگی وفی اشفارہ قطف، ان کی پلکیں دراز ہیں۔ وفی صوتہ سحل، او ابو مابد میں نے ایسا آدمی دیکھا ہے فی صوتہ سحل، جن کی آواز میں ترنم اور گونج ہے۔ فی صوتہ سحل، سحل، اور کہنے لگی احول اکحل، احول
نمبر آ گیا آنکھوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو ابرو باریک اور لمبے، اقرن آپس میں پیواستے۔ اب یہاں شمائل والے تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں ہند ابن ابی حالہ وہ نبی علیہ السلام کے رخسار کا نقشہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ابرو جو تھے وہ ملے ہوئے نہیں تھے، اس میں فاصلہ تھا۔ اور امامت کیا کہہ رہی تھی؟ ملے ہوئے، اس لیے صاحب نہایہ نے ان کا آپس میں تدبیر کی حدیثوں کی اور کہنے لگتے ہیں کہ کوئی ٹکراؤ نہیں، آپ کے ابرو جو تھے وہ کمان کی طرح لمبے اور دور تھے، فاصلہ تھا آپس میں، لیکن یہاں باریک سے بال تھے جو گھر میں حالات میں ہو تو نظر نہیں آتے تھے، لیکن جب آپ سفر میں ہوتے گرد و غبار پڑتی تو وہ بال ہی نظر آنے لگتے۔ اور چونکہ معبد جو نقشہ کھینچ رہی ہے وہ سفر کا کھینچ رہی ہے، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کس میں تھے؟ سفر میں۔ تو ازجو اقرنو باریک اور باہم پیوستہ ابرو وفی عنقہ سطع، کہنے لگی او ابو معبد کیا بتلاؤں ان کی گردن میں بلندی تھی، اللہ اکبر، وفی عنقہ سطع، ہاں گردن میں بلندی تھی، وفی لحیتہ کثافۃ، اور ان کی داڑھی گھنی اور بھرپور تھی، اور حالت کیا ہے، شان کیا ہے او ابو معبد، ان صمت فعلیہ الوقار، اگر وہ خاموش بیٹھی تو سنجیدگی اور متانت ڈھیرا بسیرا کر لیتی ہے، اللہ اکبر، باوقار خاموشی، وَإِن تَكَلَّمَا، اور اگر وہ بولے گفتگو کرے تو سما وعلاہ البہاء، وہ بولے جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا، خاموش ہو تو سنجیدگی اور متانت، اور بولے تو جو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا۔ اور گفتگو کیسی تھی؟ حلو المنطق، میٹھی گفتار والے تھے، کیسی گفتار؟ حلو المنطق، میٹھی گفتار والے تھے، اور گفتگو کا انداز کہنے لگی فصل لا نظر ولا حذر، فصل لا نظر ولا حذر، بالکل ایک ایک لفظ جدا جدا واضح گفتگو، لا نظر، نہ گفتگو اتنی مختصر کہ بندہ سمجھ نہ سکے، ولا حذر، اور نہ ضرورت سے